أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. اس وقت جو ہمارا عنوان اور موضوع درس میں چل رہا ہے وہ ہے منافقوں کا تذکرہ، جن 13 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے 2 آیات عرض کی گئی تھی، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12. آج کی اس مجلس میں آیت نمبر 13، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15، ان 3 آیتوں کے تعلق سے باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے ہفتے جو 2 آیتیں عرض کی گئی تھی ان کا خلاصہ عرض کر دو تاکہ آگے کی بات اور ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے. گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے پہلی آیت پڑھی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب منافقوں سے کہا جاتا ہے زمین کے اندر فساد مت مچاؤ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. تو منافق جواب میں کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. اس کا جواب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ نے فرمایا خبردار، حقیقت میں فساد پھیلانے والے یہی لوگ ہیں لیکن یہ اپنے فسادی ہونے کو سمجھتے نہیں ہیں. ولکن لا یشعرون. یہ 2 آیتیں تھیں جو گزشتہ ہفتے تفصیل کے ساتھ میں ان دونوں آیتوں کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی گئی. یہاں یہ سمجھ لیں زمین کے اندر فساد مچانا اور زمین کے اوپر فساد پھیلانا یہ انتہائی اللہ کے نزدیک غلط چیز ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے. آج کل دنیا کے اندر ایک لفظ عام ہے، لفظ ہے دہشت گردی، اور اس لفظ کو بڑے آرام سے کہیں پر بھی بول کر کے اسلام کے ساتھ میں جوڑ دیا جاتا ہے. دہشت گردی کے معنی زمین کے اوپر فساد. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی بالکل شروع کی آیتوں کے اندر زمین پہ فساد پھیلانے کو منع فرما رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو چیزیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دہشت گردی ایک اسلام کا عنوان بنا دیا گیا، نعوذ باللہ. غیروں کی جانب سے میڈیا کی طرف سے اسلام اور دہشت گردی بالکل ایک عنوان اور ایک نام بنا دیے گئے، جیسے چیز ایک ہے اور اس کے 2 الگ الگ نام ہیں.
آپ اس چیز کو پیش کیا کریں اپنے برادران وطن کے سامنے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی کا کوئی مطلب نہیں بنتا. سورۃ البقرہ قرآن پاک کی شروعات ہو رہی ہے اور بالکل شروعات میں آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں اللہ زمین پہ فساد مچانے کو منع فرما رہے ہیں. اللہ نے ناپسند فرمایا کہ زمین کے اوپر فساد کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے اور کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے زمین میں فساد پھیلے. کوئی بھی فتنہ اور فساد اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک ذہن میں رکھیں. ایک صحابی رسول ہے، ان کی بڑی پیاری حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں لشکر روانہ فرماتے تھے تو اس کو کچھ نصیحتیں فرماتے تھے. اللہ کے نبی نصیحتیں کر کے روانہ کرتے تھے. کیا نصیحتیں اللہ کے نبی کی ہوتی تھی؟ وہ نصیحتیں آپ سنیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں عنوان دہشت گردی کا، اسلام کا کہیں سے کہیں تک کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لشکر کو روانہ کرتے وقت پہلی نصیحت ہوتی تھی کہ خبردار تمہارے ہاتھوں سے یا تمہارے کسی عمل سے کسی عورت کا قتل نہ ہو. حضور کی بنیادی نصیحت ہے. چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بنیادی ہدایت ہوتی تھی کہ تم خبردار عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا. آج آپ حضرات غور فرمائیں کہ جتنے معاملات دہشت گردی کے پیش آتے ہیں اس میں کہاں عورت اور مرد کی رعایت کی جاتی ہے، اور پھر اس کو نعوذ باللہ اسلام کے ساتھ میں جوڑا جائے تو اسلام کے اندر تو پیغمبر کی سب سے پہلی تعلیم ہے کہ جب دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے جاؤ تو دشمن کی عورتوں پہ بھی مت ہاتھ اٹھانا. حضور نے سخت منع فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں سے عورت ختم اور قتل نہیں ہونی چاہیے اور ہاتھ عورت پہ مت چلایا کرو. بنیادی تعلیم ہے. دوسری چیز آپ ذکر فرماتے کہ کسی نابالغ بچے کے اوپر ہاتھ نہ چلے تمہارا. بچوں کو نہ ختم کرنا کہیں پر بھی. اور آج جتنے معاملات نعوذ باللہ دہشت گردی کے سامنے آتے نہ جانے کتنے معصوم بچے اس کے اندر ختم ہو جاتے. اسلام اس طرح کے مقابلوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچے کے قتل سے بھی منع فرما رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں نعوذ باللہ بچے ختم ہو جائیں اس کو اسلام سے جوڑنا یہ کہیں کی اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں. یہ دوسری چیز ہے جو حضور کی ہدایات میں شامل تھی. یہ اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں آیت 9 اور 10 میں فساد کا اللہ نے ذکر فرمایا. ہمیں اور آپ کو ذہن میں تو رکھنا چاہیے جب کوئی غیر ایمان والا ہم سے اس عنوان کے اوپر بات کرے ہم اسلام کا کچھ دفاع اور تعارف تو پیش کریں اس کے سامنے کہ یہ تعلیمات اسلام کی ہو نہیں سکتی. اللہ تو قرآن کی شروعات میں اس کو منع فرما رہے ہیں. عورت پہ ہاتھ اٹھانے کو منع فرما رہے ہیں اللہ کے نبی اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما رہے ہیں. بچوں کے نہ جانے کتنے واقعات ہوتے ہیں، اسکولوں پہ اٹیک ہوئے، حملے ہوئے، اور ساری چیزیں اسلام کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں. لیبل لگا رکھا ہے مختلف جماعتوں کا اور اسلام سے وہ لیبل جڑا ہوا ہے اور ہر چیز اس کو اسلام کی طرف دکھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ایسا کر دیا. پیغمبر کی تعلیم ایسی ہرگز نہیں ہے. حضور نے بالکل صراحتاً اس سے منع فرمایا. یہ بدنام کرنا ہے اسلام کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آگے دیکھیں صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی ہدایات کے اندر شامل ہے کہ کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا. کوئی بوڑھا تمہارے ہاتھ سے ختم نہ ہونے پائے. آپ غور فرمائیں کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پیارے ادب بتا رہے ہیں مقابلے کے. عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، بچوں پہ ہاتھ نہ چلاؤ، بوڑھے لوگوں کے اوپر ہاتھ نہ چلاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی ہدایت موجود ہے.
اسی طرح صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ جب کہیں پر جانا تو کسی قوم کے درختوں کو ضائع مت کرنا، عمارتوں کو مت توڑنا اور باغات کے اندر ان کے استعمال کی چیزوں میں آگ مت لگانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا۔ اب دنیا کے اندر بم گرانے کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور اس کے اندر عمارتیں اور ہزاروں بے قصور لوگ جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، عمارات گر رہی ہیں، ساری چیزیں ویران ہو رہی ہیں اور سب قلیب اسلام کے ساتھ ہیں کہ پھولا جماعت نے کیا جس کا تعلق اسلام سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور حتیٰ کی عمارتوں کے گرانے تک سے منع فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر کے کہیں پر ایسا فساد مچائیں کہ عمارتیں بھی ان کی گرا کے رکھ دیں۔ حضور نے منع فرمایا اس سے۔ ان باتوں کو ہم اور آپ ذہن میں رکھا کریں تاکہ جب اسلام کے اوپر کوئی بات آئے اور زبان چلے تو تھوڑا بہت ہم اور آپ اسلام کا دفاع ضرور کر لیا کریں، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ دیکھیں، صحابی نے فرمایا کہ حضور نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب لشکر میں جانا اور راستے میں کسی قوم کا عبادت خانہ ملے، اس عبادت خانے میں لوگ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہے ہو تو خبردار ان کے عالموں کو اور ان کے رہبروں کو ہرگز قتل مت کرنا۔ سخت منع فرما دیا کہ ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت موجود ہے، عبادت خانوں کو گرانا اور ان کے ذمہ داروں کے اوپر ہاتھ اٹھانا اللہ کے نبی پسند نہیں فرما رہے۔ اور آج نعوذ باللہ جو تصویر ہمارے یہاں اسلام کی پیش کی جاتی ہے وہ بالکل برعکس ہے، بالکل الٹا نظریہ پیش کیا جاتا ہے، جیسے اسلام کے اندر ظلم اور تشدد اس قدر ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم اور آپ اس طرح کی کچھ موٹی موٹی باتوں کو ذہن نشین رکھیں تاکہ زمین میں فساد یعنی یہ لفظ جو دہشت گردی ہے ہم اور آپ اس کا اسلام کے اعتبار سے دفاع کر سکیں۔ جو آدمی بھی اسلام کے نام پہ کوئی ایسا عمل کرے جس میں پیغمبر کے حکم کی مخالفت ہو وہ نفسانیت کہلائے گی، اس آدمی کی شریعت ہرگز نہیں کہلا سکتی۔ اسلام سے ہم اور آپ نہیں جوڑ سکتے کیونکہ پیغمبر کے یہاں ان سب چیزوں کو سخت منع قرار دیا گیا، اس لیے ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کے تعلق سے یہ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب آگے چلیں، جو آج ہمارا عنوان ہے آگے کی آیتیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا۔ منافقوں سے ایک بات تو آپ نے پہلے کہی تھی کہ بھائی زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم فساد کا پھیلا رہے ہیں، ہم تو بہت بڑے اللہ والے ہیں اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ ہر بگڑا ہوا آدمی بہت اپنے آپ کو سیدھا سمجھتا ہے، کوئی کتنا بھی بگڑا ہوا ہو وہ اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھے گا۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ایک لطیفہ سنا رہے تھے، کیا تھا اس کے اندر، اس میں سنانے لگے کہ ایک چور کو عدالت میں پیش کیا گیا، جج کے سامنے پیشی ہو رہی ہے 3 مرتبہ، تو جج نے ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ 3 بار تو عدالت میں آ چکا، تجھے شرم نہیں آتی 3 بار عدالت میں آ چکا۔ اب چور دیکھیں، وہ چور ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہے میں شاید بہت بڑا خیر کا کام کر رہا ہوں۔ اس کا جواب سنیں، اس نے جواب دیا کہ اگر 3 بار عدالت میں آنے سے شرم آنی چاہیے تو آپ کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، آپ روزانہ آتے ہیں۔ اگر 3 مرتبہ آنا جرم ہے اور شرم کی بات ہے تو آپ ڈوب مریے کہیں جا کر کے، آپ تو روزانہ عدالت میں آ رہے ہیں۔ واقعی کمال کا جواب ہے اس کا۔ ہر بگڑا ہوا آدمی اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، ہر ایک کا تصور اپنے بارے میں ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں خبرداری یہ لوگ فسادی ہیں۔ اب آگے دیکھیں، دوسرا جملہ کہا گیا منافقوں سے، کیا کہا گیا وہ سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا۔
اگر ان سے کہا جائے کہ ایمان لے کر کے آ جاؤ، اگر ان سے کہا جائے کہ ایمان لے کر کے آ جاؤ، یعنی ظاہری طور پر تو تم نے ایمان قبول کر رکھا ہے، دل سے بھی ایمان کو قبول کر لو، ظاہری طور پر تو تم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو زبان سے، دل سے بھی مان لو، تو اگر ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ کما آمن الناس، جیسے کہ صحابہ ایمان لے کر کے آئے ہیں، صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ قالوا، وہ کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لے کر آئے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ منافقوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، تو جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ بے وقوف کہہ کر کے وہ کس کو مراد لے رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ ان سے یہی کہا گیا تھا نا کہ صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر کے آئے۔ اب اللہ کا جواب دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار حقیقت میں تو یہی بے وقوف ہیں، الا انہم هم السفہاء، جیسے پچھلی آیت کا انداز تو بالکل وہی انداز ہے، وہاں ان سے کہا گیا تھا فساد مت پھیلاؤ، انہوں نے کہا ہم فساد نہیں پھیلا رہے، اللہ نے کہا تھا خبردار یہی فسادی ہیں۔ اب یہاں کہا گیا ایمان لے کر کے آ جاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، انہوں نے کہا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر کے آئے، اللہ نے جلال میں فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اپنے بے وقوفی کا پتہ نہیں ہے، ولکن لا یعلمون۔ یہ ہے آج کی پہلی آیت جو ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے۔ اب ذرا اس آیت پاک کا ترجمہ سمجھنے کے بعد اس آیت کے معنی کے اوپر غور فرما لیجیے۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر سمجھنی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، منافقوں سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، لوگ ایمان لائے۔ یہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ صحابہ ایمان لائے، صحابہ میں کون سے صحابہ مراد ہیں یا سارے صحابہ مراد ہیں؟ کوئی خاص صحابی مراد ہے یا سارے صحابہ مراد ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں پر صحابہ سے مراد خلفائے راشدین، 4 خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی۔ ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، تو صحابہ میں سارے صحابہ نہیں مراد ہیں، بلکہ کتنے مراد ہیں؟ 4 صحابہ مراد ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان اور نمبر 4 حضرت علی، یہ 4 صحابہ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ صحابہ تو سارے ایمان کے اعتبار سے کامل تھے، ان 4 ہی کو کیوں کہا گیا کہ ان 4 جیسا ایمان لے کر کے آؤ؟ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آئے گی۔ اس کا جواب علماء نے یہ عطا فرمایا کہ ان 4 کا نام اس لیے لیا گیا کہ ان 4 کا ایمان اس زمانے کے اندر بھی مشہور تھا اور ان کے ایمان کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ان 4 حضرات کا ایمان، 4 خلفاء کا ایمان اس زمانے کے اندر بھی ایک معیاری ایمان تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے یہاں کامیاب ہونا ہے تو ایمان لاؤ جیسے کہ کون لوگ ایمان لائے؟ 4 صحابہ لائے۔ معیاری ہے، یہ نمونہ ہے، سانچہ ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں پسند کر لوں گا اگر ان 4 کے رنگ میں رنگ کر کے آ جاؤ گے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس کا مطلب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو صحابہ میں سارے صحابہ مراد ہیں یا 4 صحابہ کرام مراد ہیں، اور 4 کا نام اس لیے خاص طور سے کیونکہ ان کا ایمان اس زمانے میں بھی مثالوں میں دیا جاتا تھا، مشہور تھا ایمان، اس لیے خاص طور سے 4 کا ذکر فرمایا۔
ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسری رائے یہاں پر بعض صحابہ کرام کی یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، تو یہاں پر 4 خلیفہ نہیں مراد ہیں، بلکہ یہاں پر وہ صحابہ مراد ہیں جو پہلے خود بھی یہودی تھے اور اس کے بعد میں پکے مسلمان بن گئے تھے. پہلے وہ خود بھی کیا تھے؟ پکے یہودی تھے، لیکن پیغمبر کے آنے کے بعد وہ کیا بن گئے؟ پکے مسلمان بن گئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے یہ پہلے یہودی تھے اب پکے مسلمان بن گئے، تم بھی انہی کی طرح سے پہلے یہودی تھے اب پکے مسلمان بن جاؤ. یہ دوسرا مطلب ہے آیت پاک کا. اور ایسے صحابہ جو پہلے پکے یہودی تھے اور پھر پکے مسلمان بنے، ایک صحابی کا نام میں آپ کے سامنے اس وقت میں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. ان صحابی رسول کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن سلام. حضرت عبداللہ ابن سلام. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لے کر کے آؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، اور صحابہ سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام جیسے صحابہ کرام ہیں جو پہلے یہودی تھے اور اب پکے کیا بن گئے ہیں؟ مسلمان بن گئے. تو یہ دونوں رائے ہیں علماء کرام کی. بعض کی رائے یہ ہے کہ 4 صحابہ جیسا ایمان چاہیے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، 4 جیسا نہیں خاص مراد، بلکہ عبداللہ بن سلام جیسا مراد ہے کہ جو ان کی جگہ پر تھے اور بعد میں پکے مسلمان بن گئے. اللہ فرما رہے ہیں ایسے ہی پکے مسلمان بن کے دکھا دو. ایک تیسری جماعت ہے یہاں پر، ان کا کہنا ہے کہ 4 خلیفہ ہو یا عبداللہ بن سلام ہو تو صحابہ ہی. اللہ یہ کہہ رہے ہیں تم ایمان لاؤ جیسے کہ سارے صحابہ ایمان لائے. ختم بات. سارے صحابہ مراد ہیں، پوری صحابہ کرام کی جماعت مراد ہے، نہ 4 خلیفہ مراد، نہ حضرت عبداللہ بن سلام مراد، بلکہ ساری جماعت صحابہ کرام کی مراد ہے. اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے صحابہ جیسا ایمان چاہیے. اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے صحابہ جیسا ایمان چاہیے. تو تینوں رائے ہیں علماء کرام کی. منافقوں سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ لائے، اس میں 3 رائے بتائی. پہلی رائے ہے کہ صحابہ سے مراد کتنے صحابہ؟ صرف 4 صحابہ. دوسری رائے بتائی کہ صحابہ سے مراد وہ صحابہ جن میں کون آتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ بھی پہلے یہودی تھے پھر مسلمان بنے. اور تیسری رائے یہ کہ صحابہ سے مراد خالی 4 ہی عبداللہ بن سلام نہیں، بلکہ صحابہ سے مراد سارے صحابہ ہیں. ہمارے بزرگان دین نے اسی رائے کو پسند فرمایا ہے. یہی سب سے اچھی رائے ہے کہ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے تمام صحابہ معیار ہیں. صحابہ جیسا ایمان اللہ کے یہاں چلے گا، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات یہ. اس کے بعد اگلی چیز سمجھیں کہ یہاں سے اللہ رب العزت نے بہت بڑا معیار عطا فرما دیا کہ تمہیں اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. فرمایا کہ بس وہ کرنا جو صحابہ نے کیا ہے، وہ ماننا جو صحابہ نے مانا ہے، اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ سے ہٹ کے مت چلنا. صحابہ معیار بنا دیے گئے، جو کام صحابہ نے کر لیا بس اس کو کر لینا، اور جو کام صحابہ نے چھوڑا اس کام کو چھوڑ دینا. اللہ کے یہاں انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. تو صحابہ معیار ہے. ہمارے یہاں پر ایک جماعت ہے جس کو بولا جاتا ہے جماعت اسلامی. آپ نے نام سنا ہوگا. اور اس جماعت کے بنیادی ابتدا کرنے والوں میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. مودودی صاحب، بہت سے لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا. جماعت اسلامی اور اس کے رہبر ہے مودودی صاحب. ہمارا
ان سے اختلاف ہے. ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے کتاب تحریر فرمائی ہے باقاعدہ، اور اس کے اندر درج فرمایا ہے کہ ہمارا مودودی صاحب سے جماعت اسلامی سے اختلاف ہے. اور کیا ہے اختلاف بنیادی، وہ ذرا آپ ذہن نشین فرما لیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ صحابہ ہمارے لیے حق کا معیار ہیں، ہمارے لیے صحابہ حق کا معیار ہیں. صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہمارے لیے کافی ہے، اور انشاءاللہ صحابہ کا راستہ نبی کا راستہ ہے، اور نبی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کے راستے سے آدمی جنت میں پہنچ جائے گا. ہمارا نظریہ یہ ہے. مودودی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، صحابہ معیار نہیں بن سکتے. ڈائریکٹ نبی کو بناؤ یا اللہ کی کتاب کو بناؤ، صحابہ کو معیار حق نہیں بنایا جا سکتا. یہ ہمارا اور ان کا بنیادی اختلاف ہے. جو آدمی صحابہ کے مسئلے میں ذرہ برابر گڑبڑ ہو، ہمارا اس سے ذرہ برابر واسطہ نہیں، کیونکہ صحابہ کے اوپر ہمارا 100% اعتماد ہے، یقین ہے اور بھروسہ ہے. یقین کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا ایک ایک صحابی جنتی ہے، صحابہ سارے صحیح راستے کے اوپر ہے، اور صحابہ کے پیچھے چلنے والا انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ ہے اس بات کے اوپر. اور جو آدمی ذرہ برابر صحابہ کے مسئلے کے اندر پیچھے ہٹے، ہمارا اس سے مطلب واسطہ نہیں ہے، کیونکہ جس نے صحابہ کو چھوڑا ظاہر سی بات ہے وہ پیغمبر کی شریعت پر صحیح طرح سے عمل کبھی بھی نہیں کر سکتا. کیسے کر لے گا؟ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے صحابہ کرام کی اہمیت ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. یہ اللہ نے اس آیت پاک کے اندر ذکر فرمایا کہ تمہارا ایمان اللہ کے یہاں قبول ہوگا جب ایسا ایمان ہو جیسا کہ کن کا ایمان ہے؟ صحابہ کا ایمان. اب آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، کیا کہ صحابہ کا ایمان تو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا تھا، اور ہماری کیا اوقات اور کیا مجال صحابہ کے برابر پہنچنے کی؟ ذہن میں آتا ہے نا آدمی کے. اللہ نے تو کامیاب ہونے کے لیے ایک معیار دے دیا کہ میں جب تمہیں بخشوں گا جب جیسا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کا، ویسا ایمان لاؤ گے. آج کے زمانے میں ممکن ہے صحابہ جیسا ایمان لانا؟ کہاں سے لے کر کے آئیں گے صحابہ جیسا ایمان؟ صدیق اکبر جیسا ایمان تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لے کر کے آؤ، مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے. صدیق اکبر گھر میں جھاڑو لگا کے سارا مال لے کر آ گئے. کپڑے، برتن، بستر، چادر، ساری چیز لا کر کے اللہ کے نبی کے در پر ڈال دی. کون لا کر کے کر سکتا ہے آج ایسا کام؟ ہم اور آپ تو پرسنٹ ہی نکالنے میں رہ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی واجب ہو رہی ہے، کہیں 2 روپے زائد نہ چلے جائے، 10 بار چیک کرتے ہیں اس کو. یہاں سے بچ سکے تو بچا لو، یہاں سے بچ سکے تو بچا لو، جیسے تیسے کر کے جتنا بچ جائے بچا لو. اور جب مسجد والے آتے کہ کچھ دے دو، تعمیر ہو رہی ہے، بڑی مشکل سے وہ 1 10 کا نوٹ غریب بیچارہ نکلتا ہے، وہ بھی کتنا طبیعت کے اوپر زور دینے کے بعد میں. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں چلو. ابو بکر صدیق نے گھر لا کے رکھ دیا سارا کا سارا. کہاں سے لائیں گے ہم اور آپ ایسا ایمان؟ اچھا حضرت عمر بن خطاب جیسا ایمان؟ یہاں تو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عمر بن خطاب جیسا ایمان ہوگا. تصور بھی نہیں آ سکتا ہمارے اور آپ کے پاس میں. آپ سن ہی چکے حضرت عمر کے بارے میں بے شمار باتیں. ایمان کا اور ایمانی جذبے اور جوش کا عالم کہاں پہنچا ہوا ہے ان کا، معیار کیا ہے ان کے ایمان کا. یہاں تک کہ میرے نبی فرما رہے اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا تھا تو عمر کو نبوت ملتی. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبیوں جیسا ایمان تصور بھی نہیں ہمارا اور آپ کا. کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ حضرت عثمان بن عفان 3رے خلیفہ، ان جیسا ایمان ہمارے تصور سے بھی آگے کی چیز ہے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوے کے لیے پریشان ہے، آپ کے پاس میں اسباب نہیں ہے، مسلمانوں میں تنگی ہے مالی اعتبار سے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 اونٹ آئے ہیں، تجارت کے مال کے نفع کو لے کر کے 40 کے 40 لائن لگا کر کے کھڑے، فرمایا حضرت 40 کے 40 سامان سمیت اللہ کے راستے میں وقف ہیں، سامان سمیت، ایک نفع کا 1 روپیہ نہیں اٹھایا اپنا، سب اللہ کے راستے میں۔ کہاں سے لے کر آئیں گے ہم اور آپ ایمان؟ حضرت علی بن ابی طالب ایسا ایمان، 4 نمبر کے خلیفہ، کہاں سے ہوگا ہمارا اور آپ کا ایمان؟ تصور نہیں کر سکتے ہم اور آپ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایسا ایمان لایا جا سکتا ہے۔ ایک یہودی نے خلافت کے زمانے میں حضرت علی پہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت یہ جو لباس آپ نے پہن رکھا ہے، یہ لباس آپ کا نہیں، یہ میرا ہے، آپ کا نہیں، یہ میرا ہے۔ حضرت علی خلیفہ وقت ہیں اور ایک یہودی ان کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، حضرت علی کا انصاف دے کے فرمائے کہ بھائی کوئی حرج کی بات نہیں، اس مقدمے کو اور مسئلے کو قاضی کے سامنے لے چلو، جو فیصلہ ہوگا میں مان لوں گا۔ بادشاہ اور ایک عام آدمی اور غیر ایمان والا اس کے اوپر آ کر کے اعتراض کرتا ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب اپنا مقدمہ خود ہی سے لے کر کے قاضی کی عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا ایمان ہو سکتا ہے ہمارے پاس میں؟ ہمیں تو ذرا سی پاور آ جائے تو ہم ایسا سوچتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، پھر دیکھو محلے والوں کی کیسی چٹنی بناتا ہوں۔ ہمارا تصور، ہم اور آپ سب کو دبانے کی پہلے فکر کرتے ہیں، مرتبے تو ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں، اسی چکر میں نہیں مل پاتے۔ کہاں سے لائیں گے صحابہ جیسا ایمان؟ اللہ، ایک آدمی نے یہی سوال کیا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے، قربان جائیے ان بزرگان دین کے مقام علمی کے اوپر، ان حضرات کی عظمت کے اوپر، کہ یہ سوال، اس کا جواب بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود نہیں، 10-20 کتابیں میں نے بڑی بڑی عربی کی کھنگال ڈالی، اس کا سوال کا جواب کہیں پہ نہیں ملا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ 14ویں صدی کے اندر تشریف لا رہے ہیں اور اس کا جواب مرحمت فرما رہے، بڑا پیارا جواب حضرت کا۔ حضرت سے پوچھا گیا، حضرت صحابہ جیسا ایمان کیسے ہوگا؟ 2 جملوں میں مسئلے کو حل فرما دیا۔ حضرت نے فرمایا، دیکھو، ایک ہے صحابہ جیسا ایمان، اور ایک ہے کہ جن جن باتوں پر صحابہ کا ایمان تھا ان تمام باتوں پر ایمان۔ حضرت نے فرمایا صحابہ جیسا ایمان کوالٹی کے اعتبار سے اللہ نہیں مانگ رہے، اللہ یہ فرما رہے جن جن باتوں پر صحابہ کا ایمان تھا ان تمام باتوں پر ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، ختم مسئلہ۔ جن جن باتوں پر صحابہ کا ایمان تھا ان تمام باتوں پر ایمان لے کر کے آ جاؤ، تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ، ختم۔ 2 جملوں میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مسئلہ حل فرما دیا، میری اور آپ کی ٹینشن ختم کر دی، ورنہ ہم تو اسی آیت میں ٹک جاتے کہ صحابہ جیسا ایمان کبھی ہو نہیں سکتا، اور جنت بغیر صحابہ جیسے ایمان کے مل نہیں سکتی، تو ہمارا تو پتہ یہیں سے صاف ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، کوالٹی نہیں چاہیے، کوالٹی تو ہو ہی نہیں سکتی صحابہ جیسی۔ فرمایا کہ جن جن باتوں پر صحابہ ایمان لائے تھے، صحابہ حضور کو آخری نبی مانتے تھے، صحابہ کا عقیدہ فرشتوں کے وجود پہ تھا، صحابہ کا عقیدہ قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر تھا، صحابہ حضور کو آخری پیغمبر مانتے تھے، ان تمام باتوں کے اوپر اپنا عقیدہ مضبوط کر لو، اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤ۔ آسان ہو گیا نہیں؟ مسئلہ ہو گیا۔ دعا دیں ان بزرگان دین کو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان حضرات نے ایسے ایسے علم کے خزانے ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑے کہ ہم اور آپ اگر ان کے یہ علوم نہ ہوتے تو سر ٹکرے مارتے رہ جاتے، لیکن ان مسئلوں کا حل نہ مل پاتا۔ بہت گہرا جواب ہے، اور یہ اصل میں ابھی
آپ کو میں کیسے بتلاؤں کہ کتنا بڑا جواب ہے یہ تو وہی آدمی سمجھے گا نا کتنا بڑا جواب ہے جو 10, 15, 20 کتابیں دیکھے گا, کہیں نہیں ملے گا, اور پھر یہ جواب ملے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ جواب کی اہمیت کیا ہے. بہت بڑی چیز ہے. تو یہ مسئلہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے, اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ صحابہ جیسا ایمان چاہیے, یعنی جن جن باتوں پر صحابہ کا ایمان تھا ان تمام باتوں پر ایمان لے کر کے آئے. صحابہ کرام پنڈتوں کے پاس میں نہیں جاتے تھے دھاگے تعویذ پڑھوانے کے لیے, کڑے پڑوا کر کے ہاتھ میں نہیں پہنتے تھے کہ یہ پھولا پیر کا کڑا ہے اور یہ پھولا گرودوارے کا کڑا ہے. وہ حضرات ان سب چکروں میں نہیں پڑھتے تھے. ان کا عقیدہ آیت الکرسی پر تھا, ان حضرات کا عقیدہ اللہ کے کلام پہ تھا, ان کا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پر تھا. اللہ نے فرمایا ان باتوں پہ اپنا عقیدہ مضبوط کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے صحابہ کا. مزاروں پہ جا کے وہ بریانی کی دیگیں نہیں اتاری ہیں صحابہ کرام نے. حضور کے سامنے پیغمبر کی قبر اقدس موجود تھی, کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا ہو اور کوئی صحابی گیا ہو کہ لاؤ ایک دیگ اتار دو نبی کی مزار کے اوپر, یہ سب کام صحابہ نے نہیں کیے. ان سب کاموں کو چھوڑیں گے اللہ کے یہاں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. تو صحابہ کی زندگی نمونہ ہے, اس لیے ہمارے یہاں پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. عوام کے ہاتھ میں کتاب دی گئی حیات الصحابہ کہ اس کتاب کو پڑھو اور صحابہ کی زندگی کو سمجھو, کیونکہ صحابہ ہمارے لیے عمل کا راستہ ہے. جو آدمی صحابہ کے نزدیک ہوگا, جتنا نزدیک ہوگا اللہ کا اتنا محبوب بندہ بنتا چلا جائے گا. اس لیے اس کے قریب ہونا ہے. اس کے بعد آگے چلیں, اگلی چیز وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے, تو کیا جواب میں کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. نعوذ باللہ, بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. وہ صحابہ کو اس زمانے کے منافقین بے وقوف سمجھتے تھے, جیسے کہ یہاں انہوں نے کہہ بھی دیا بے وقوف. بے وقوف کیوں سمجھ رہے ہیں, اس کی کئی ساری وجوہات علماء نے تحریر فرمائی. پہلی وجہ سمجھنے, صحابہ کو منافق بے وقوف کیوں سمجھتے تھے. نمبر 1, پہلی وجہ یہ کہ منافقوں کے پاس میں مال بہت تھا. یہ جتنے منافق ہیں مال بہت تھا, اور صحابہ میں اکثر صحابہ مالی اعتبار سے بڑے کمزور تھے. تو یہ مالدار لوگ غریبوں کو بیوقوف سمجھتے تھے. یہ تھا معاملہ منافقوں کا. پہلی وجہ علماء نے ذکر فرمائی کہ یہ صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں, اور بیوقوف کہنے کی وجہ کیا. پہلی وجہ اس لیے کہ یہ منافق مالدار تھے اور صحابہ کیا تھے, غریب تھے. تو یہ مالدار غریبوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ جملہ تو بڑا آسان ہے یہاں پر سننا, لیکن اگر ہم اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھیں تو اللہ نہ کرے ہمارے مالداروں کے اندر بھی یہی بات موجود ہو جاتی. اللہ نے اگر کسی کو روپیہ عطا فرما دیا, کسی کو پیسہ عطا فرما دیا, اپنے آپ کو سب سے بڑا عقلمند سمجھتا ہے, اور جو غریب لوگ ہیں ان کو بیوقوف سمجھتا ہے آدمی, اور ان سے بات کرنا اپنی بے عزتی سمجھنے لگتا ہے. میں کروڑ پتی آدمی اور ایک رکشہ چلانے والے سے میں بات کروں گا بیٹھ کر کے, میری اتنی بڑی اوقات, اور میرے سے اس نے جواب نہیں دیا مجھ کو آ کر کے. کتنے لوگ ان مسئلوں کے اوپر جھگڑ لیتے ہیں کہ میں اتنا امیر آدمی اور یہ غریب آدمی, اور اس نے مجھے ٹوک دیا. تو غریب کا ٹوکنا بھی پسند نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ منافق صحابہ کو بے وقوف سمجھتے تھے. تو یہ امیروں کا غریبوں کو بے وقوف سمجھنا خالی گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ منافقوں والی حرکت ہے. نعوذ باللہ, منافقوں کا کام ہے. غریبوں سے محبت کرنی چاہیے, غریبوں کو قریب کرنا چاہیے, ان کو گرا ہوا نہیں سمجھنا چاہیے.
اللہ رب العزت زیادہ وقت نہیں لگاتے نعوذ باللہ کسی کو کہیں سے کہیں پر پہنچانے میں. اگر انسان کے پاس میں اللہ نے مال دیا تو وہ برابر عزت کرے ان لوگوں کی جن کے پاس میں مال نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اچھا لباس دیا ہے. بعض لوگوں کے دماغ میں اپنا تکبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بس کے اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پر سیٹ خالی ہے تو ایک غریب آدمی کہیں بیٹھا ہے اور کہیں کوئی جینٹل مین بڑا سجا سنورا بیٹھا ہے تو وہ اس کے پاس میں بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں اور غریب کو نظر انداز کرتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھنا میری توہین ہے. اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں غربا کے پاس میں بیٹھنا. یہ غربا سے نفرت کرنا اور دور ہونا اور کمزور لوگوں کو غلط سمجھنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے اور منافقوں کی حرکت ہے. میرا اور آپ کا تو کیا معاملہ، پیغمبر پر آ جائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے اپنے مسئلے پوچھنے کے لیے. وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. تھوڑی دیر میں دستک ہوئی، پتہ چلا قریش کے کافروں کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں حضور سے بات کرنے کے لیے. کافر بڑے بڑے. اللہ کے نبی نے ان اعمى جو صحابی تھے، نابینا تھے، ان کو الگ کر دیا اور فرمایا ان کو بلا دو. یہ جو بڑے بڑے آئے ہیں ان کو بلا کے بات چیت فرما دی. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل فرما دی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. پیغمبر ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آیا اور آپ نے چہرہ پھیر لیا اس سے، اور یہ بڑے بڑے کافر آ رہے ہیں آپ کے پاس میں، آپ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. وما علیک الا یزکا. اللہ نے صاف صاف فرمایا پیغمبر ہدایت کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو غریب بھی آ رہا ہے آپ کے پاس میں اور محبت کے ساتھ آ رہا ہے آپ اس کی طرف توجہ دیجیے. غریبوں سے نظر پھیرنا اور ان کو بلانا اور ان سے بات چیت کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں آتی. اپنے نبی کو خطاب کر دیا. آج تک وہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے. میرا اور آپ کا کیا مزہ، ہمارا اور آپ کا کیا مقام، کچھ بھی نہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مالدار ہیں، اللہ نے پیسہ عطا فرمایا، تو جو ہم سے نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کا عزت و احترام کا معاملہ کریں. نہ جانے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا رکشہ والے کو آواز لگاتے، وہ دیکھ رہے کہ رکشہ چلانے والا ہم سے عمر میں زیادہ ہے، آواز لگا رہے او رکشہ والے ادھر. ٹھیک ہے وہ بیچارہ غریب ہے، رکشہ چلا رہا ہے، وہ جیب تو نہیں کاٹنا نا کسی کی، حلال روزی کے لیے محنت کر رہا ہے. ادب و احترام کرنا ضروری ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمر میں میرے سے زیادہ ہے، آپ اس کو سلیقے سے آواز دے کر کے بلائیں بھائی صاحب ذرا ادھر آ جائیے. یہ او اور او کر کے بات چیت کرنا اور تو اور میں کر کے بات چیت کرنا جو غریب ہے ان کے ساتھ میں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں. آج یقین جانیے ہمارے اور آپ کے اوپر جو زوال آیا ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے اسلامی اخلاق کو چھوڑ رکھا. اسلام سخت منع کرتا ہے ان سب باتوں سے. تو یہاں پر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ بے وقوف ہیں، اور صحابہ کو بے وقوف نعوذ باللہ کیوں کہا انہوں نے، اس کی وجہ علماء نے ذکر فرمائی. اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مالدار اور صحابہ کو غریب سمجھتے تھے، اور مالدار غریبوں کو بے وقوف سمجھا ہی کرتے، اس لیے انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا. اس لیے اگر ہم مالدار ہیں غریبوں کو ہم غلط سمجھیں گے، بے وقوف سمجھیں گے، تو یہ عمل گناہ تو الگ بات، منافقوں والی حرکت کری جائے گی. دوسری چیز سمجھیں، علماء نے فرمایا کہ وہ صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اس کی ایک اور دوسری وجہ بڑی عمدہ وجہ ہے. فرمایا یہ صحابہ کو بے وقوف اس لیے کہتے تھے کہ صحابہ دنیا کے چکر میں اپنے دین کا سودا نہیں کرتے تھے. اور یہ لوگ کیا تھے، یہ تو تھالی کے بیگن تھے. ادھر دیکھا رسگلے چل رہے ادھر پہنچ گئے، ادھر دیکھا مرغا چل رہا ادھر چلے گئے. دیکھیں آپ جب آپ کے یہاں پہ ممبری کا الیکشن ہوتے
اس نے کہا کہ آج بکرا بنا ہے میرے یہاں، ٹھیک ہے، بکرے والے کے یہاں چلے گئے۔ اگلے دن کسی نے کہا مرغا بنا، مرغے والے کے یہاں چلے گئے۔ اس نے کہا ووٹ دو گے؟ ہاں جی پکا ہے تمہارا، مانو دے دیا بس تمہیں ہم نے، بہت ہی شاندار مرغا تھا۔ اور اب تو کیا چل رہا ہے، زندہ مرغے پہنچائے جا رہے ہیں، مجھے لوگوں نے بتایا مرغے زندہ تقسیم کر دیں گے، ایک مرغا رکھ لو ووٹ دے دینا۔ سبحان اللہ، یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا۔ تو یہ جو حال تھا یہ صحابہ کا نہیں تھا، صحابہ مضبوط تھے اپنے عقیدے میں، لا کے ڈال دو ان کے سامنے ساری دنیا، لیکن پیغمبر کی شریعت کے آگے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہر چیز کو لات مار دیتے تھے۔ اور یہ منافق کیا تھے؟ یہ وہی تھے تھالی کے بہن، انہوں نے دیکھا ادھر تو بوندی کے لڈو چل رہے ہیں، ادھر رسگلہ چل رہا ہے، چلو رسگلے میں چلے جاؤ، بوندی کا لڈو تو ایسی لوکل چیز ہے۔ تو جدھر مال نظر آیا ادھر چلے گئے۔ دیکھا مسلمانوں کے پاس مال آ رہا ہے، مال غنیمت، تم کلمہ تو پڑھ رکھا ہے نا زبان سے، مسلمانوں میں آگے لائن میں لگ گئے، مال غنیمت لے لیا۔ اور دیکھا کافروں کے پاس میں دولت آ رہی ہے، پیسے بچ رہے اور سامان آ رہے ہیں، تو وہاں چلے گئے اور جا کر کے کہہ دیا کہ جی ہم تو وہاں خالی ویسے ہی گئے تھے، اور مسلمان تو ہم زبان سے دل سے تو تمہاری ساتھ ہیں، لاؤ تم بھی دے دو ہمیں، یہاں بھی آ گئے۔ اور صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے اور ساری قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ ایمانداروں کو بے وقوف ہی سمجھا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول شروع سے آج تک چلا ہے۔ بے ایمان کو عقل مند آدمی بے ایمان ہی لگتا ہے، اور جو صحیح آدمی وہ بے وقوف لگتا ہے۔ ایک آدمی، ایک دوست ہے، وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ بھائی میرا کام بڑھیا نہیں چل رہا، وہ کیا مشورہ دیتا ہے؟ یار کچھ 2 نمبر کا شروع کرنا، اس کے اندر کیسے کروں 2 نمبر کا؟ تو تولتا ہے نا اس کے اوپر، ترازو کے اوپر، تو ایک بات ترازو کے نیچے چپکا دے تھوڑا سا، 1 کلو اگر کوئی لے رہا ہے تو اس میں تو 100 گرام کا پہلے ہی جوڑ دے، تاکہ تیرے پاس سے 100 گرام کم جائے، تیرا فائدہ ہوگا، مال بڑھے گا۔ یہ کر لی۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا، تو آدمی کیا جواب میں کہتا ہے؟ کیسا باولا آدمی ہے، نوٹ کما نوٹ، تم مال یہاں سے وہاں پہنچاتا ہے، تیرے پاس میں گاڑی ہے، سامان ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے، جب تو لالا کا سامان لاد کے لے جایا کر تو بوری میں سے 2-4 کلو گیہوں پار کر لیا کر، کہیں سے بھی کھول تھوڑی سی بوری گیہوں نکال اور پہنچا دے بوری، بعد میں برابر کر کے کچھ بھی نہیں پتہ لگے گا، اور وہ تیرے 2 کلو باہر 20-25 کے بکیں گے، مال آئے گا تیرے پاس۔ وہ کہتا ہے یار میں نہیں کر سکتا، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ باولا کہیں کا، اتنی عقل نہیں ہے تیرے اندر۔ تو یہ جو حرام کاری کرنے والے ہیں، یہ ان لوگوں کو جو حرام سے بچتے ہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ منافقین جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ صحابہ کو اسی لیے بیوقوف کہتے تھے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کیا ضرورت ہے، جدھر مال نظر آئے اس جماعت کے اندر چلے جاؤ تو مزے میں رہو گے۔ صحابہ نہیں جاتے تھے اس لیے وہ بیوقوف تھے ان کے حساب سے، نعوذ باللہ۔ سمجھ میں آ گئے نا کہ منافقین صحابہ کو بے وقوف کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ ایمان کا سودا نہیں کر رہے۔ آگے چلیے، اگلی چیز یہاں پر ذکر فرمائی کہ صحابہ کو منافقوں نے بے وقوف کہا۔ ایک چیز اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، کہ دنیا کا یہ اصول چلا آ رہا ہے، بڑا پرانا نظام ہے دنیا کا۔ جب بھی کوئی آدمی صحیح بات کی طرف بلائے گا تو سامنے والا اس کو بیوقوفی کرے گا، یہ چلا آ رہا ہے۔ حضور نے بلایا، حضور کو سننا پڑا، صحابہ نے بلایا، صحابہ کو بیوقوف کہا گیا، اور آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آپ دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، اور گزارتے گزارتے اللہ نے توفیق دے دی، جماعت میں چلے گئے۔ اب جماعت میں جانے کے بعد میں داڑھی رکھ لی، وقت لگا لیا، دین کے راستے پر آ گئے۔ اب اپنے ساتھی سے کہتے ہیں جو آوارہ پھر رہا ہے کہ بھائی
آجا گشت کرا دے ہمارے ساتھ میں. تو وہ کیا جملہ کہتا ہے؟ 2 دن کے ملا اور آج مجھے آئے ہیں سمجھانے. 2 دن کے ملا آج آئے ہیں مجھے سمجھانے. یہ 2 دن کے ملا جو جملہ ہے نا، یہ سلیقے کے انداز میں اس نے بیوقوف کہہ دیا ہے. ویسے اگر کہتا کہ بیوقوف کہیں گے تو اچھا نہیں لگتا. اس نے یہ اسٹینڈرڈ لفظ استعمال کر لیا 2 دن کے ملا. تو ایسے ایسے جملے ہمارے یہاں سننے کو ملتے ہیں. پریشان نہ ہوا کریں، لوگ سنائیں گے آپ کو. آپ نے اپنے یہاں کوئی خرافات کر لی، اس کے بعد آپ نے توبہ کر لی، آپ نے اپنے ساتھیوں سے منع کیا کہ بھائی یہ غلط کام ہے نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یاد ہے نہیں مجھے پچھلے سال یہی کیا تھا. دسمبر چل رہا ہے، مہینہ تو دسمبر کا ہے نا. 25 دسمبر کرسمس آ رہا ہے. پچھلے سال مسوری گئے تھے کرسمس کی رات منانے، لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اب آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ پیکنگ ہو رہی ہے. کہا کہ نہیں وہ کرسمس نائٹ ہے، وہ پہاڑوں میں گزاریں گے، انجوائے کریں گے وہاں جا. آپ نے کہا کہ نہیں بھائی مت جاؤ، اللہ کے واسطے یہ کام ناجائز اور حرام ہے. تو کیا جواب ملتا ہے؟ اور جو پچھلے سال تم نے مزے لوٹے ان کا کیا حکم ہے؟ یہ جواب ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ تم نے جو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ ارے وہ جو کیا وہ کیا تھا، لیکن اب تو توبہ کر لی اور اب وہ اس راستے سے ہٹ گئے، اب کیوں تانے دیے جا رہے ہیں اس کو؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہاں پر کہ صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا. جو بھی آدمی دین کا کام کرے گا اسے یہی جملے سننے کو ملیں گے، یہی جملے سننے کو ملیں گے. علماء کے اوپر کہتے، مسئلوں کے اوپر کہتے. ہم یہاں مسئلے بتاتے تو معلوم ہے بعض لوگ کیا جملہ کہتے ہیں؟ یہ آئے نئے نئے مفتی، ہم نے تو پرانے مفتیوں کو دیکھا کسی نے بھی نہیں ٹوکا ہمیں، یہ آج ٹوکنے والے پیدا ہو رہے ہیں. یہ جملہ سننے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے سناؤ، ہمارا نام تو ہے ہی سننی، ہم تو ہوئے ہی پیدا سننے کے لیے ہیں، سنتے رہیں گے سب کی انشاءاللہ، لیکن اپنا سنانا بند نہیں کریں گے، اپنا سنانا آپ جاری رکھیں. تو منافق صحابہ کرام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف کہہ رہے ہیں. اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ انہیں سیدھے راستے پہ لا رہے ہیں، صحابہ انہیں سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب بھی کوئی آدمی دوسرے کو سدھارنے کی کوشش کرے گا اسے ایسے جملے سننے پڑیں گے. یہیں سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے. یہ عبرتیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے. ان الفاظ قرآنی میں ایک ایک لفظ میں کتنی ہمارے لیے ہدایات سمودی گئی ہیں. یہ کمال ہے اللہ کے کلام کا. ورنہ کسی بھی آدمی کا آپ کلام لے لیں، 2 باتیں آپ اس کے بارے میں کہیں گے اور بات کے معنی مکمل ہو جائیں گے. لیکن رب کا کلام ہے، اس سے باتیں اور خزانے اور موتی نکلتے چلے جاتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تو میں عرض یہ کر رہا کہ صحابہ کو منافقوں نے بے وقوف کہا. اس بے وقوف کہنے کی 3 وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. پہلی وجہ بتائی کہ صحابہ غریب تھے اور وہ مالدار تھے، تو غریبوں کو بے وقوف کہنا مالداروں کی عادت ہے. دوسری وجہ آپ کے سامنے عرض کی کہ صحابہ دنیا کے چکر میں دین کا سودا نہیں کرتے تھے اور حرام کے قریب نہیں جاتے تھے، اور منافق ہمیشہ اپنے نفع کے چکر میں رہتے تھے. اس لیے وہ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے کہ یہ بنا وجہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور تیسری وجہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ صحابہ کو بے وقوف کہنا اس وجہ سے تھا کہ صحابہ ان کو ٹوکتے تھے، غلط باتوں سے روکتے تھے. جو آدمی بھی دوسرے کو غلط باتوں سے روکے گا اس کو الٹا سیدھا کہا ہی جائے گا. یہ صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس لیے جب کبھی اترے میدان میں اور کام کریں تو پہلے سننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہاں ہمیں اس کام میں سننا بہت پڑے گا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنا چاہیے. یہ نصیحت ہے عیسائی پاک کی. آگے دیکھیں، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تو معنی ہو گئے کہ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ صحابہ کی طرح تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اس کے پورے معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. آگے
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا. اللہ کہتے ہیں خبردار صحابہ تم پریشان نہ ہونا، انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اصل بے وقوف اور باولے یہی لوگ ہیں لیکن انہیں اپنے بے وقوف ہونے کا پتہ نہیں ہے. اللہ نے جواب دے دیا. یہاں ذرا سا سمجھ لیں، الا انہم هم السفہاء، اللہ نے ان سے کہا یہی لوگ بے وقوف ہیں، منافق بے وقوف ہیں. اصل میں صحابہ نعوذ باللہ بے وقوف نہیں، صحابہ تو دنیا کے سب سے ذہین لوگوں کے اندر شامل ہیں اور ان سے زیادہ سمجھدار پیغمبروں کے بعد میں کوئی نہیں ہو سکتا. اصل بے وقوف وہ ہیں جو ان لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. منافق کیسے بے وقوف ہیں اس کی وجہ بھی علماء نے بڑی پیاری پیاری تحریر فرما دی. پہلی وجہ سنیے، پہلی وجہ منافقوں کے بے وقوف ہونے کی. منافق بے وقوف ہے اس لیے کہ یہ پیغمبر کے معجزات دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب؟ انہوں نے نبی سے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. اللہ کے نبی نے اشارے کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھا ادھر آدھا ادھر. سب نے دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لائے. جب یہ کمال اور معجزہ دیکھ لیا تھا تو ایمان لے آنا چاہیے تھا، نہیں لائے تو بے وقوف کون لوگ ہوئے؟ جو ایمان لے آئے وہ بے وقوف ہیں یا جو نہیں لائے وہ بے وقوف ہیں؟ جو نہیں لائے وہ بے وقوف ہیں. اللہ اس کو فرما رہے ہیں کہ معجزات دیکھ رہے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. اسی طرح پیغمبر کی کن سے بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے اللہ، اور عجیب عجیب معجزہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نماز کا معاملہ آ گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ران پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے آرام فرما رہے، گود میں سر رکھ کے. عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، نماز پڑھوں یا پیغمبر کو جگاؤں؟ عجیب معاملہ کہ نبی کو اٹھانے کا دل نہیں کر رہا کہ گود میں حضور لیٹے ہو. اور ظاہر سی بات ہے کس کا دل کرے گا؟ اگر پیغمبر کا چہرہ انور اور آپ کا سر مبارک کسی کی گود میں ہو تو اس سے بڑھیا خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر ہے، پیغمبر کے چہرے پہ نظر ہے، سورج نیچے جا رہا ہے. اللہ نبی کو اٹھاؤں یا نماز پڑھوں؟ نماز کے لیے جاؤں تو نبی اٹھتے، نبی کو سلاؤں تو نماز جاتی ہے، کیا کروں؟ بے-چین ہے. کرتے 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 اسی کشمکش کے اندر سورج کی آخری کرن اندر ہو گئی، ختم. ادھر سورج اندر ہوا، ادھر نبی کی آنکھ کھلی. اللہ کو اپنے نبی کا مقام اور علی کا درجہ امت کو سمجھانا تھا تو اللہ کیسا انتظام کرا رہے، تھوڑی دیر پہلے بھی تو کھل سکتی تھی. ادھر سورج گیا، ادھر آنکھ کھلی. پوچھا علی کیا ہوا، پریشان ہو؟ فرمایا حضرت نماز رہ گئی. اچھا نماز رہ گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ علی پیغمبر کی خدمت میں تھا، اس کی نماز کو قضا ہونے سے بچا لیجیے. حضور کی دعا. اللہ جب نبی اتنی توجہ سے دعا کر دے تو پھر کیا نہ ہو جائے دنیا کے اندر. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی. صحابہ فرماتے سورج کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، ادھر نبی کا ہاتھ نیچے ہوا، ادھر سورج کی کرن ظاہر ہو گئی. اس کو بولا جاتا ہے معجزہ رد شمس. اللہ نے نبی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے فرمائے ہیں اور پیغمبر کی دعا سے سورج کو واپس فرمایا. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. معجزات دیکھ رہے ہیں، ایمان نہیں لے کر کے آ رہے. اللہ کے نبی کی دعا پہ سورج واپس آ رہا ہے، نماز ادا ہو رہی ہے حضرت علی کی، ایمان نہیں لے کر آ رہے. بے وقوف کون ہے؟ یہ ایمان لانے والے یا نہ لانے والے؟ نہ لانے والے. اتنی کھلی کھلی باتیں دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لا رہے. یہ ہے
الا انہم هم السفہاء، اللہ نے فرمایا خبردار اصل بیوقوف تو یہ ہے۔ وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ بیوقوف ہیں اس لیے کہ کھلے معجزات دیکھ رہے پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ دوسری وجہ دیکھیے، دوسری وجہ علماء نے بڑی پیاری نقل فرمائی کہ یہ سارے منافق یہودی ہیں، اور یہودی تورات اور انجیل کو پڑھا کرتے، تورات اور انجیل کا علم ہے ان کے پاس میں، اور تورات میں اور انجیل میں میرے نبی کی ساری نشانیاں لکھی ہوئی، ساری نشانیاں موجود ہیں، تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر بھی، اور یہودی ساری نشانیاں پڑھ رہے ہیں اور حضور کے چہرے سے ملا رہے ہیں اور ساری نشانیاں سمجھ میں آ رہی ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، تو بیوقوف صحابہ ہوئے نعوذ باللہ، یہ یہودی بیوقوف ہے۔ اللہ اس کو فرما رہے الا انہم هم السفہاء، خبردار بیوقوف تو یہ ہیں، بلکہ بیوقوفوں کے امام ہیں، یہ تو گرو جی ہیں بیوقوفوں کے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ معجزات دیکھ لیے، کتاب کے اندر اپنی کتاب میں نبی کی نشانیاں پڑھ لی اور ساری نشانیاں سمجھ میں بھی آ گئی، پھر بھی نبی نہیں مان رہے۔ فرمایا ان سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے فرمایا تم پریشان نہ ہو، یہ تو اصل میں خود ہی بیوقوف ہے۔ باولا آدمی جب روڈ پہ آتا ہے تو سارے لوگوں کو گالیاں بکتا ہے، وہ سمجھتا ہے ساری دنیا پاگل ہے، میں ایک ہی ہٹلر پیدا ہوا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پہ پاگل لوگ، اور نہ ملے تو کسی ڈرنک کھانے کے پاس میں جا کے دیکھ لینا، وہاں پہ بہت سارے ٹہلتے ہوئے مل جاتے ہیں جو چڑھا چڑھا کر کے اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں روڈ پہ، او بھائی یہ کر، او بھائی یہ کر، اور چل رہے ہیں مست ہو کر کے۔ تو نشے کے اندر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سارے لوگ پاگل ہیں، سارے لوگ پاگل ہیں، میں ہی سب سے بڑا عقل مند ہوں، اور حالانکہ ساری دنیا ہنس رہی ہے کہ سب سے بڑا خود بیوقوف ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سارے لوگ بیوقوف ہیں۔ بالکل وہی معاملہ ان یہودیوں کا، منافقوں کا ہے، یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا، یہ صحابہ کو نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ دو وجہ آپ کے سامنے عرض کر دی، اور دیکھیے تیسری وجہ، ان سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ ذرا سی دنیا کے چکر میں یہ منافق کیوں بنے؟ اسی لیے بنے نا کہ ادھر سے بھی مال ملے، ادھر سے بھی مال ملے، اس لیے تو منافق ہے۔ ان سے بڑا کون باولا آدمی ہوگا دنیا کے چکر میں، درہم اور دینار کے چکر میں اپنی آخرت برباد کرنے۔ تو جو آدمی دنیا کے مان کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر لے، اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ نہیں، سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، کہ اصل بیوقوف یہ ہیں کیونکہ اپنی دنیا کمانے کے لیے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ آخری بات یہاں پر آپ کے سامنے عرض کر دو، یہاں سے ہمیں اور آپ کو بہت بڑا سبق ملا، بہت بڑی چیز حاصل ہوئی۔ کیا حاصل ہوئی؟ یہاں سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمارے اوپر زبان چلائے، ہمارے اوپر زبان چلائے، تو ہمیں جواب دینے کی خود فکر نہیں کرنی چاہیے، خود سے جواب دینے کی فکر نہ کریں۔ صحابہ کو انہوں نے بیوقوف کہا، صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے آسمان سے صحابہ کا جواب نازل کیا، اور اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ صحابہ نہیں بلکہ جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے اصل بیوقوف وہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہمارے ساتھ میں کوئی ناانصافی کا معاملہ کرے تو ہم اور آپ اس کا حساب برابر کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اسی کو میرے نبی نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ جب دنیا میں کسی آدمی پہ ظلم ہوتا ہے اور وہ ظلم کا بدلہ خود لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے اوپر ظلم ہوا، تو نے بدلہ لے لیا، تیرا معاملہ ختم ہو گیا۔
اور اگر آدمی پہ ظلم ہو اور وہ اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا نہ ہو اور خاموش رہ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے اس بندے کے اوپر ظلم کیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اب اس کا جواب میں دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب میں دوں گا۔ اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ کارروائی ہوتی ہے، اور جب اللہ جواب دیں گے اور اللہ کارروائی کسی کے اوپر کریں گے، یقین جانیے پھر اس کا کیا ٹھکانہ باقی بچے گا۔ ہمیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ نے صبر نام کی اتنی بڑی چیز ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، یقین جانیے دنیا میں کسی مذہب کے اندر صبر نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام کے اندر عطا فرمائی ہے۔ ساری دنیا کے مذاہب صبر کے لفظ سے خالی ہیں، یہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے صبر کا حکم دیا اور صبر کرنے کے اوپر اللہ کی مدد کا وعدہ بھی فرما لیا۔ آپ کو اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ گالی دے رہا ہے تو آپ ایک کی چار نہ دیں، بلکہ آپ خاموش ہو جایا کریں، اور وہاں پر جس جگہ گالی دی گئی ہے وہاں پر تو آپ کو لگے گا کہ میں نے اس کی گالی کا جواب نہیں دیا، میری ناک کٹ گئی، لیکن آپ کی ناک نہیں کٹے گی۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے گالی سن لی، اب اس کی گالی کا جواب تو میں دوں گا۔ کون ہوتا ہے یہ تجھے برا کہنے والا؟ اس کا جواب پروردگار کی طرف سے آئے گا، اور جس کا جواب پروردگار کی طرف سے آ جائے اور جسے اللہ ذلیل فرما دے، پھر اسے کائنات میں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس میں صبر ہے۔ کوئی کتنا بھی ہمیں اکسائے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر پہ جمے رہیں، چاہے وہ اپنے لوگوں کی طرف سے باتیں پیش آئیں چاہے غیروں کی طرف سے باتیں پیش آئیں۔ آج کل غیروں کی طرف سے بھی بہت ساری باتیں پیش آ رہی ہیں جہاں پر مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اتر آئیے کسی طرح جذبات میں، جوش آ جائے ان کے اندر اور فتنے اور فساد کے لیے نکل کر کے آ جائیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے واحد راستہ اور ایک راستہ اس وقت میں اگر کامیابی کا ہے وہ صبر ہے۔ صبر کریں، اللہ نے چاہا صبر کی بدولت دھیرے دھیرے کر کے اللہ حالات کو ایسا پلٹیں گے کہ کہیں ظالموں کا نام و نشان بھی باقی نہیں بچے گا، اور اللہ رب العزت غیبی طریقے پہ بغیر فتنے کی حفاظت بھی کر لے گا۔ اور اگر صبر ختم کیا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ صبر سے کام لینا ہے۔ نہ جانے کن کن عنوانات کو لے کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے احکام شرعی کو لے کر کے کسی مسئلے کو لے کر کے غیر ایمان والے مسئلہ بناتے ہیں، کبھی مساجد کے اوپر بڑے بڑے مسئلے کھڑے کیے جاتے ہیں، کبھی مدرسوں کے اوپر مسئلے آتے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ بہادر بن کے میدان کے اندر نہ آئیں، کیونکہ بہادر بن کے میدان کے اندر آ کر کے کامیابی جب ملے گی جب میدان میں جانے سے پہلے 13 سال مکہ کے گزر چکے ہوں گے۔ یہ نمونہ یاد رکھنا ہے۔ 13 سال مکہ میں صحابہ کو زمینوں پہ گھسیٹا گیا ہے، مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، عمر بن خطاب جیسے صحابہ کرام موجود ہیں، سب کچھ ہے، ایمان لے کر کے آ چکے ہیں حضرت عمر، لیکن صحابہ پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب 13 سال ایمان مضبوط ہو گیا تو پھر فرمایا مدینہ میں جانے کے بعد کہ اب آؤ میدان میں۔ اب جب میدان میں آئے تو آسمان سے 1000 فرشتے مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ مسئلہ آسان، ختم سارا کیس۔ تو ہم اور آپ اگر میدان میں جائیں گے علاوہ پریشان ہو کر کے واپس آنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ میدان میں جانے سے پہلے عمل مضبوط ہونا چاہیے۔ عمل ہمارا ہے نہیں، نمازیں ہم سے پڑھی نہیں جا رہی اور میدان میں جوش میں اتر جائیں گے، جہاں کان کے پاس سے ایک ہتھیار نکلا فوراً دم دبا کے بھاگیں گے، پھر سارا جوش غائب۔
پھر پریشانی ہوگی. اس لیے صبر 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 کے ساتھ میں. یہاں سے سورۃ البقرہ کے اندر مجھے اور آپ کو درس مل رہا ہے ہمارے ان حالات کے اندر واحد راستہ صبر کے ساتھ اپنے عمل کو مضبوط کرنا. یہاں سے اللہ رب العزت نے بہت بڑا پیغام عطا فرمایا کہ جو آدمی صبر کے ساتھ میں چلے گا اللہ رب العزت اس کا معاملہ آسان کریں گے، اور اگر بے صبری پن ظاہر کریں گے تو پھر اللہ ہمارا معاملہ ہمارے حوالے کر دیں. آخری حدیث سن لیں. میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود اپنا بدلہ نہ لے اور صبر کر لے، حق پر ہونے کے باوجود اپنا بدلہ نہ لے اور صبر کر جائے، حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، حضور نے فرمایا جنت کے بیچوں بیچ مکان دلوانا میری ذمہ داری ہے. حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے اور صبر کے ساتھ میں رہ جائے، فرمایا میری ذمہ داری ہے کہ جنت کے بیچ میں محل دلواؤں گا. ایک جگہ اور آئی ہے یہ فضیلت، آپ کو یاد ہوگا حضور نے فرمایا جو آدمی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے جنت کے بیچوں بیچ محل دلواؤں گا. اسی طرح فرمائے کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود صبر کر لے حضور نے فرمایا جنت کے بیچوں بیچ محل دلواؤں گا. اس لیے صبر کے ساتھ میں رہنا چاہیے. یہ سورۃ البقرہ کی یہ عظیم الشان آیت ہمیں اور آپ کو سبق دیتی ہے. آیتیں تو 3 پڑھی تھی لیکن ایک ہی آیت کے تعلق سے یہ باتیں میں عرض کر سکا. انشاءاللہ باقی آیتوں کے تعلق سے آگے کی مجلسوں میں باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا، آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، قالوا تو وہ لوگ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائے اس طرح جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے. یہ ان کا جواب ہوا کرتا ہے. اس کے تعلق سے ساری باتیں تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کر دی. پھر اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن انہیں اپنے بے وقوف ہونے کا پتہ نہیں ہے. ولکن لا یعلمون، یہ تھی آیت پاک. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ حضرات ذرا اہم چیزیں سنا دیں. سب سے پہلے آج آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے پچھلی آیتوں میں فساد سے منع فرمایا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ. زمین میں فساد پھیلانے کا آج کل کا ایک نیا نام ہے. کیا نام بتایا؟ دہشت گردی. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے کی، انہیں مارنے کی اجازت نہیں دیتا، بچوں کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. اور آج کی دہشت گردی میں یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، تو صحابہ کے لفظ میں کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ 3 معنی. پہلے معنی بتائے کہ صحابہ سے مراد کتنے صحابہ؟ 4 صحابہ. بولنے سے کیا ہوتا ہے نا، آپ کی نیند سب سے زیادہ تو ختم ہوتی ہے، ورنہ رحمت بہت آتی ہے. ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ تفسیر کے اندر بعض افراد آتے ہیں بیچارے پلس کی ٹافیاں لے کر کے آتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ٹافیاں کھاتے رہتے نیند کو بھگانے کے لیے. تو اگر ہم اور آپ یاد کرتے رہیں گے تو یہ یاد کرنے ہی پلس کا کام کرے گا. تو کوئی حل نکالتا ہے، کوئی حل. خیر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر نیند آ رہی تو آدمی یہ سب کر سکتا ہے جو بھی آپ کے یہاں جگاڑ ہو نیند کو بھگانے کے. لیکن سب سے آسان یہ ہے کہ ہم باتوں کو یاد کریں تو خود ہی نہیں آتی.
تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کتنے صحابہ مراد ہیں؟ 4 صحابہ. اور دوسرے معنی بتائے کہ صحابہ یہ 4 نہیں بلکہ ایک خاص صحابی، کیا نام بتایا؟ عبداللہ بن سلام جیسے حضرات جو پہلے یہودی تھے اور پھر پکے مسلمان ہوئے. اللہ فرما رہے ایسے پکے مسلمان بن جاؤ. اور تیسرے معنی بتائے کہ صحابہ کے لفظ سے تمام صحابہ مراد ہے، کوئی 2 4 یا 1 نہیں بلکہ تمام جماعت مراد ہے. اس کے بعد آپ کو بتایا کہ اللہ کے یہاں ہماری قبولیت کا معیار کیا ہے؟ صحابہ. کون ہے ہمارے معیار؟ صحابہ. تو جو جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. اب ایمان صحابہ جیسا ہو، اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے مطلب عرض کیا کہ صحابہ جیسا ایمان تو ہمارا ہو نہیں سکتا. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ایمان صحابہ جیسا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں پر کس کا ایمان ہے؟ صحابہ کا ایمان ہے. ان تمام باتوں پر ہم بھی کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ مطلب ہے صحابہ جیسے ایمان کا. اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کیا کہ منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا، نعوذ باللہ. تو منافق صحابہ کو بے وقوف کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی 3 وجہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی. پہلی وجہ بتائی اس لیے کہ منافق کیا تھے؟ مالدار تھے. اور صحابہ میں اکثر صحابہ کیا تھے؟ غریب تھے. تو مالدار غریب کو بے وقوف سمجھا ہی کرتے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دوسری چیز بتائی کہ صحابہ کو بے وقوف وہ اس لیے کہتے تھے کہ صحابہ دنیا کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے. اور منافق کیا تھے؟ تھالی کے بینگن، جدھر مال ملا ادھر چلے جاتے تھے. اور جو نہیں آتا تھا اسے وہ بے وقوف سمجھتے تھے. اس لیے صحابہ کو بے وقوف کہا کرتے تھے. دعوت ہو رہی ہے، نکلا آدمی، دیکھا میسور پیلس تو سجا ہوا ہے، کہا میرے پاس انویٹیشن تو آیا نہیں. کہا اچھا ابھی جاتا ہوں. گھر گیا، جا کر کے ذرا نہائے دھوئے، کپڑے وپڑے بدلے، ٹھاٹ سے آئے، سینہ تان کے اندر گئے، ہاتھ دھوئے، کھانا کھایا. روک کے دیکھو مجھے. اب کون آئے گا پوچھنے کے لیے بھائی ذرا چیک کرا انویٹیشن کارڈ کا. کتنے لوگ جا کر کے فری کی دعوتیں کھا رہے ہیں. یہ تو بیل والا کام ہے. جیسے بیل جہاں موقع ملا منہ مار لیتا ہے، بعض لوگ ہم میں سے بیل بن گئے، نعوذ باللہ. یہ ناجائز ہے، حرام ہے جا کر کے کھانا. یہ وہی بات ہے، تھالی کا بینگن کبھی ادھر کو لڑک گئے، کبھی ادھر لڑک گئے، یہاں منہ مار لیا، وہاں منہ مار لیا. حلال دیکھ کر کے جانا چاہیے. جہاں ہمیں نہیں بلایا گیا، ہم انوائٹ نہیں ہے، وہاں نہ جائیں. اور اسی کے اوپر کیا ایک ہمارے یہاں معاملہ چل رہا ہے، دعوت آئی ایک آدمی کی کہ گھر کا ذمہ دار ہے وہ آ جائے. وہ 4 بچوں کو فری میں لے جا رہا اپنے ساتھ. اس سے کہا گیا بھائی یہ فری میں نہیں، یہ تو بچے ہیں، ان کا شمار نہیں ہے. کیوں؟ یہ کھاتے نہیں ہیں، یہ کھاتے نہیں. ایک روٹی تو کھائے گا نا وہ کم سے کم. تو دعوت والی کی تو 4 روٹیاں گئی، ایک آدمی کا کھانا ختم ہوا نا. ایسے ہی آپ جیسے 5-10 لوگ ہوئے جو 3-4 بچوں کو لے کر آ گئے، تو گھر والے کا تو ہم نے جیسے ہمارے یہاں سہارنپور میں زبان میں بولا جاتا ہے بیڑا غرق کر دیا. تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ بہت خطرناک ہے. اس لیے کبھی بھی دعوت میں جہاں دعوت نہ ہو وہاں قدم نہ رکھیں، اور جتنوں کی ہو اتنے جائیں، زیادہ نہ جائیں. شریعت میں یہ ناجائز ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ شکایت ہمارے مسلم معاشرے میں بہت آ رہی ہے. بہت کثرت کے ساتھ میں بغیر دعوت کے جا کر کے کھانے کا رواج ہو رہا ہے. یہ بہت غلط چیز ہے، ناجائز ہے، یہ بالکل حرام جا رہا ہے ہمارے پیٹ کے اندر. اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کیا کہ صحابہ کو یہ بیوقوف کہتے تھے. اس کی تیسری وجہ بتائی، اس لیے کہ صحابہ ان کو کیا سمجھاتے تھے؟ دین سمجھاتے تھے. کیا سمجھاتے تھے؟ دین سمجھاتے تھے. اور جو آدمی بھی دوسرے کو دین سمجھائے گا تو سمجھانے والے کو کیا کہا جائے گا؟ بیوقوفی کہا جائے گا. یہ شروع سے لے کر آج تک یہی چلا آ رہا ہے.
اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے ان کا جواب دیا کہ صحابہ بیوقوف نہیں، نعوذ باللہ، اصل بیوقوف کون ہے؟ منافقین. اصل بیوقوف منافقین ہے. اور کیوں ہے یہ بیوقوف؟ اس کی 3 وجہ آپ کے سامنے عرض کر دی. پہلی وجہ کہ حضور کے بڑے بڑے معجزے دیکھے پھر بھی کیا نہیں لائے؟ ایمان نہیں لائے. تو اصل بیوقوف کون ہوئے؟ منافقین. دوسری وجہ آپ کے سامنے عرض کی کہ تورات میں، انجیل میں، اپنی کتابوں کے اندر پڑھا کہ یہ نشانیاں ہیں آخری نبی کی، اور ساری پائی بھی گئی حضور میں، پھر بھی حضور کو کیا نہیں مانا؟ نبی نہیں مانا. تو اصل بیوقوف کون ہوئے؟ منافقین ہوئے. اس کے بعد آخری چیز عرض کی کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں اس لیے کہ دنیا کے ذرا سے مال کے چکر میں اپنی کیا برباد کر رہے ہیں؟ آخرت برباد کر رہے ہیں. تو جو دنیا کے مال کے چکر میں آخرت برباد کرے، اس سے بڑا باولا آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہی لوگ بیوقوف ہیں، انہیں اپنی بیوقوفی کا پتہ نہیں ہے. آخری چیز آپ کے سامنے عرض کی میں نے کہ اگر ہمارے اوپر ظلم ہو تو ہمیں جواب دینا ہے، نہیں دینا. اگر ہم نے نہیں دیا تو ہمارا جواب کون دے گا؟ اللہ جواب دے گا، اور اللہ سے زیادہ بڑھیا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے صبر کر لینا چاہیے، صبر کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی حق پر رہتے ہوئے صبر کرے اور وہاں پہ اس کے بدلے کے لیے نہ کھڑا ہو تو کہاں پہ مکان ملے گا؟ جنت کے کہاں؟ بیچوں بیچ، بالکل بیچ میں اللہ کے نبی مکان دلوائیں گے. تو انشاءاللہ وہاں کا مکان لینا ہے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سونے کے بھی آداب ہو گئے، سو کر کے اٹھ بھی گئے، استنجا بھی سنت کے مطابق ہو گیا، غسل بھی سنت کے مطابق کر لیا. اب نہا دھو کر کے تیار ہو رہے ہیں. تو اب تیار ہونے میں کیا معاملہ آتا ہے؟ سب سے پہلے کپڑے پہننے کا. تو کپڑے کیسے پہننے ہیں، حضور کا کیا طریقہ ہے اس سلسلے میں، آج اس کے آداب ہمارے شروع ہو رہے ہیں. نمبر 1، پہلا ادب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت لباس میں، لباس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر پہننا. لباس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر پہننا. جب آپ لباس پہنا کریں، قیمتی سے قیمتی لباس استعمال کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. جیسا اللہ نے آپ کو موقع دیا، وسعت دیا، آپ استعمال کریں، لیکن اس کو کیا سمجھیں؟ اللہ کی نعمت سمجھیں. اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو استعمال کریں. یہ نہ سمجھیں کہ میرا کاروبار اتنا ٹاپ چل رہا ہے اس لیے مجھے یہ لباس مل گیا اور میں نے خرید لیا. کاروبار کے ٹاپ چلنے سے خالی لباس نہیں آتا، اللہ کا فضل ہے، انعام ہے، یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی تو اس کا سوچ لینا چاہیے. تو جب لباس پہنیں گے تو کیا سوچیں گے سب سے پہلے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. نئے نئے لباس پہنتے وقت ان باتوں کو سوچا کریں. نمبر 2، دوسرا ادب ہے، دوسری چیز لباس کے بارے میں سنت ہے. نمبر 2، سفید کپڑوں کا استعمال کرنا. سفید لباس یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی پسند تھا، بہت ہی زیادہ آپ کو پسند تھا. اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ سفید کا استعمال کریں. ہمارے یہاں پر عام طور سے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ سفید لباس استعمال کرتے ہیں تو گندا ہو جاتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں، آپ روزانہ نہیں 2 دن کے اندر کپڑے تبدیل کر لیں. آپ رنگین پہن رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رنگین بھی تو 2 دن چلاتے، 2 دن کے بعد ہم رنگین بھی بدل دیتے ہیں. تو اگر سفید ہم استعمال کریں اور روزانہ بدل جائے تو کیا حرج کی بات ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو جائے گی. اس لیے کوشش کیا کریں سفید لباس استعمال کرنے کی. چلیے جینس پینٹ ہے، اس میں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں مجبوری ہے اور آپ کو پینٹ شرٹ پہننی پڑ رہی ہے، آپ اس کو بھی وائٹ استعمال کر سکتے ہیں.
لیکن اگر آپ وہ نہیں کر رہے اور کرتے پجامے میں، تو کم سے کم کرتے پجامے میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ سفید استعمال کریں۔ کرتے پجامے میں بھی نہ جانے کیسے کیسے کلر ہم پسند کرتے ہیں۔ جب خریدنے کا نمبر آتا ہے تو سب سے پہلے مردوں کو پسند آتا ہے نیلا رنگ، نیلا رنگ، جامنی کلر۔ سبحان اللہ، یہ مردوں کے کلر ہیں یا خواتین کے کلر ہیں؟ مردوں کے لیے سفید لباس پسند کیا گیا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رنگ برنگوں کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے، اس لیے عرض کیا۔ تو خاص طور سے کرتے پجامے جب بنائیں تو کوشش کریں کہ کس کلر کے ہونے چاہیے؟ سفید کلر کے ہونے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سفید کے علاوہ آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے، آپ کریں، لیکن سفید زیادہ استعمال کریں، کبھی کبھار کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے آج کل سردی چل رہی ہے اور سفید کپڑے میں زیادہ گرمی والے نہیں جلدی ملا کرتے، اور گرم جو آتے ہیں وہ کلر کے اندر زیادہ کرتے پجامے ملتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آدمی سردی میں پہن لے۔ تو عذر ہے، پریشانی الگ بات ہے، لیکن معمول کس چیز کا بنانا چاہیے؟ سفید کا۔ یہ دوسرا ادب ہے۔ نمبر 3، تیسرا ادب ہے نیا کپڑا جمعہ کے دن پہننا۔ جمعے کے دن نئے کپڑے کی شروعات کرنا۔ جو نئے سوٹ آپ بنا رہے ہیں، بن کر کے آیا مان لیجئے اتوار میں آپ کے پاس میں، اب آپ کو سنڈے میں کہیں ٹور پر جانا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ لاؤ ٹور پر جا رہا ہوں، نئے سوٹ پہن کر کے جاؤں گا۔ فرما رہے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کو اپنے نئے لباس کی شروعات کون سے دن؟ جمعے کے دن سے کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں تو جمعہ کا دن سنا ہے سہارنپور والوں کے یہاں بڑا برکت کا، ایک تو ہے ہی برکت، اور ایک اور میں نے برکت سنی، میرے پاس لوگ آئے تھے کہنے لگے سہارنپور میں رواج ہے کہ شام کے وقت میں لکڑی کے کاروبار والے سسرال جاتے ہیں، جمعے کا دن سسرال کا ہے، تو جمعے کے دن سسرال جانے کی یہ سنت، یہ اضافی سنت ہے، ہم لوگ ایک دو سنتیں تو بڑھا کے چلتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو آپ کا جمعہ بھی ہے اور سسرال بھی جانا ہے، تو بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، جمعہ تو پڑھ لیا ویسے ہی کپڑوں میں، اب جب شام کو 6 بجے عصر کے بعد سسرال جانے کا ٹائم ہوا تب نکالا اپنا بہترین سوٹ اور اسے پہن کر کے جا رہے۔ ارے یہ سوٹ تو جمعے میں نکلتا تو زیادہ بڑھیا تھا، سسرال میں تو کچھ بھی پہن کے چلے جاتے، کیا حرج کی بات تھی؟ تو سسرال سے زیادہ کہاں کے لیے نکالنا چاہیے؟ جمعے کے لیے، اور پھر آپ اس کو پہن کے سسرال بھی چلے جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سسرال گندے کپڑے میں جائیے، وہاں بھی جائیے، لیکن اچھے کپڑے کے لیے پہلے کیا انتخاب ہو؟ جمعے کا ہو، پھر اس کے بعد سسرال کا انتخاب، وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ تو یہ تیسرا ادب آپ کے سامنے بتایا، پہلا بتایا اللہ کی نعمت سمجھ کے پہننا، دوسرا ادب بتایا سفید کپڑے پہننا، تیسرا ادب بتایا کہ نیا کپڑے کی شروعات جمعے کے دن سے کرنا، اور چوتھا ادب ہے کہ غیر مسلموں جیسا لباس نہ پہننا۔ لباس ہمارا اسلام کے قریب قریب ہونا چاہیے۔ پینٹ شرٹ کے اوپر آج کل ساری قوم اٹکی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ کا مسئلہ یہ آج کل چونکہ خاص لباس کسی قوم کا نہیں رہا، اس لیے جائز تو علماء نے کہہ دیا ہے، لیکن بہرحال بہتر نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ جن حضرات کو مجبوری ہے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو اس سے بچ سکتے انہیں بچنا چاہیے، اور جو جنہیں چھوڑنے میں پینٹ شرٹ کوئی پریشانی نہیں ہے انہیں حضور کی سنت سمجھ کے چھوڑ دینا چاہیے کہ میں لباس اسلامی استعمال کروں گا، جب کوئی عذر نہیں پریشانی نہیں تو کیوں بنا وجہ ہم ان کے لباس کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ چوتھا ادب ہے غیر مسلموں جیسا لباس نہ پہننا۔ اور نمبر 5 متکبروں جیسا لباس نہ پہننا، تکبر والا لباس نہ ہو۔ تکبر والے لباس کا مطلب ہر زمانے میں تکبر کا لباس الگ ہو جاتا ہے، فیشن چینج ہوتا رہتا ہے، اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، تو اب جو آج کل جیسے
کچھ دن پہلے دیکھنے میں آ رہا تھا لباس چل رہا تھا، کیسا چل رہا تھا؟ جینس پہن رہے تھے اور آدھے کولوں پہ اٹکا رہے تھے اس کو، اور پیر ایسے چیر چیر کر کے چل رہے تھے جیسے مریض جا رہا ہو۔ تو وہ جو فیشن چل رہا ہے یہ متکبروں والا فیشن ہے، اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں سے یہ فیشن آ رہا ہے وہ سارے بددین لوگ ہیں، ہم اور آپ ان کے چکر میں ضائع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمارے یہاں پر فیشن چلا کیا کہ دھبے پڑے ہوئے، جینس خریدی، وہاں اس کے رنگ اڑا ہوا جگہ جگہ سے، رنگ اڑی ہوئی جینس مہنگی مل رہی ہے، رنگ اڑی ہوئی پہن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور تھوڑا رنگ اڑی ہوئی سے دل بھر گیا تو پھر پھٹی ہوئی جینس سے پہننی شروع کر دی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی، جیسے مانگ کر کے لائے ہوں کسی سے، غریب آدمی زکات کا مستحق، پھٹی ہوئی جینس، کونے پہ اٹکی ہوئی، جگہ جگہ سے رنگ اڑا ہوا، ایسا آدمی جیسے زکات کا حقدار ہو، دیکھنے میں بالکل ایسا لگتا ہے۔ تو یہ آگے ہمارے متکبروں والا لباس ہے، یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور اللہ رحم کرے، ابھی تک تو مردوں کے ہی کپڑے پھٹ رہے تھے، اب عورتوں کے بھی پھٹنے لگے۔ آپ کو نمونے دیکھنے میں آ رہے ہوں گے، روڈ کے اوپر آپ دیکھیں نہ جانے کہاں کہاں سے نعوذ باللہ خواتین کے لباس بھی پھٹے ہوئے آنے لگے، وہاں بھی انہیں ہوا کے بغیر، وینٹیلیشن کے بغیر سکون نہیں حاصل ہو رہا۔ یہ سب ناجائز اور حرام لباس ہے، ان کا استعمال شریعت کے اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ پانچواں ادب ہے، متکبروں والا لباس ہمارا نہ ہو، یعنی سلیقے کے ساتھ میں استعمال کریں، تہذیب کے ساتھ میں پورا لباس ہو، ڈھکا ہوا ہو، سلیقے کا لگے، کہیں سے پھٹا کٹا نہ ہو، ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے لباس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ لباس کے آج 5 آداب بتا دیے، باقی اور بھی آداب ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں سنائے جائیں گے۔ پہلا ادب کیا بتایا؟ لباس پہنتے وقت میں کیا تصور کرنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دوسرا بتایا کس کلر کا؟ وائٹ کلر کا، سفید کلر کا لباس استعمال کرنا۔ تیسرا ادب اور سنت بتائی، نئے لباس جو سوٹ سل کر کے آئے اس کی شروعات کون سے دن سے؟ جمعے کے دن سے کرنا۔ اور چوتھا بتایا غیر مسلموں جیسا لباس نہ پہننا۔ اور پانچواں بتایا متکبروں جیسا لباس نہ پہننا۔ سلیقے کے ساتھ آپ استعمال کریں، جو بھی لباس استعمال کر رہے ہیں اس طرح سے بے ترتیب لباس استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ ایک بیوہ عورت اور ایک بیٹا ہے، وہ ابھی چھوٹا ہے، صدقہ لے سکتی ہے یا نہیں، اور صدقے کے پیسے کام میں لے سکتے ہیں یا نہیں، جیسے کہ بچے کی پڑھائی میں اور کھانے پینے میں؟ دیکھیے، صدقہ لینا، صدقہ نافلہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نفلی صدقہ اگر لینا چاہے تو لے سکتی ہے۔ نفلی صدقہ یعنی زکوٰۃ نہ ہو، فطرہ نہ ہو، یا کسی کی نظر وغیرہ کے پیسے نہ ہو، نفلی صدقہ جیسے آدمی صبح اور شام کے اپنے پیسے نکال لیا کرتے، اس طرح کے پیسے اگر کوئی بیوہ عورت اس طرح کی لے لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لے سکتی ہے۔ کارپیٹ قالین اگر 1000 کا خرید کر 3000 یا اس سے ادھک قیمت کا بیچیں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نفع لینے کے اندر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنے حساب سے نفع لے سکتے ہیں، لیکن دوسرے کو بیوقوف بنا کر کے نفع نہ لیں۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی سادہ آدمی آ گیا، آپ نے یہ سوچا اسے کچھ نہیں پتا، لاؤ اس کا بڑھیا کر کے بیوقوف بناؤں اور ڈبل ٹربل ریٹ پہ اس کو لگا کے چیز بیچ دوں، یہ غلط ہے۔ نفع آپ کو لینا ہے، جو بھی لینا ہے وہ جائز طریقے پر سب سے لیں، کسی کو بیوقوف بنا کر کے کسی ایک آدمی کو یا 2 آدمیوں کو ان سے زیادہ نفع لینے کی کوشش نہ کریں، یہ غلط ہو جائے گا ہمارے لیے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، آپ جائز طریقے پہ جو عام نفع کے اوسط چل رہا ہے بازار میں آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 1000 کی چیز ہے، 3000 اگر یہی چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر آپ لے سکتے ہیں، لیکن کسی کو ایسا نہیں کہ بیوقوف بنا کر کے کہ اسے ریٹ نہیں پتا، لاؤ اس سے بڑھیا کر کے وصول کر لوں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ایک قبر کے لوگ دوسری قبر، ایک فرقے کے لوگ، فرقہ ایسے لکھ رہا ہے جیسے قبر لکھا ہو، کیا ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے میں نکاح کر سکتے ہیں؟ ایک بریلوی لڑکا ہے جو ایک دیوبندی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ میں یہ کہا کرتا ہوں
کہ اپنی خواتین نہ دو دوسرے فرقے میں، دوسرے کی لے لو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ مرد ہیں، آپ لا کر کے خاتون کو اپنے تابع بنا دو گے، لیکن آپ کی لڑکی دوسروں کے گھروں کے اندر جا کر کے وہ اپنے عقیدے کے اندر پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی، وہ اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ بریلوی ہے، آپ مت دو، وہ بیچاری جا کر کے پتہ نہیں وہ بچ پائے یا نہ بچ پائے اور کس شرک یا غلط کام کے اندر مبتلا ہو، یہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیز نہ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، جب کلمہ پڑھنے والا ہے کوئی تو نکاح تو ہو جائے گا۔ جیسے اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، یا اس طرح کے جو فرقے شیعہ وغیرہ نہیں، شیعہ قادیانی، ان سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو کفر کا معاملہ ہے۔ غیر مقلد ہوئے، اہل حدیث ہوئے، جماعت اسلامی والے ہوئے، یہ جو تھوڑے تھوڑے سے گڑبڑ لوگ ہیں وہاں پر ہو جاتا ہے نکاح، لیکن وہاں پر بھی اپنی لڑکیاں نہ دیں تاکہ وہ عقیدے کے اعتبار سے گڑبڑ نہ ہو، وہاں سے لے لیں تاکہ آپ لا کر کے ان کی اصلاح کر لیں۔ اس طرح کا عمل کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ ہی اعلان کر دیں، دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج جتنی باتیں یہاں پر عرض کی گئی ہیں اللہ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلام کی حفاظت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اسلام پہ محنت کرنے کی خوب توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام سے محبت اور شوق عطا فرما۔ یا اللہ نبی کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں اس وقت میں مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں اللہ سب مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے فتنے انتشار سے، جان اور مال کے نقصان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اصول کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس درس قرآن کو قبول فرما۔ اللہ یہاں سننے والے، سنانے والے، انتظام کرنے والے اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم سے کمیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہو رہی ہوں اللہ انہیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم ہر ہفتے اس مجلس میں صرف آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں اللہ ہم سب کے اکٹھا ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے شریک ہو رہے ہیں اللہ ان کو شرکت کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ سب لوگ اپنے وقت کو فارغ کر کے آ رہے ہیں اللہ اس وقت کی قربانی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دین پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سنتوں سے عشق اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں اپنی بہت ساری ضروریات ہیں، آپ سب کے دلوں کو جانتے ہیں اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی ضروریات کو پوری فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا، ہمارے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔